الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس آیت کریمہ کے ذریعے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا تسلی کا انتظام عطا فرمایا ہے۔ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتائیں کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اللہ رب العزت نے کس قدر تسلی کا انتظام پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت خالق اور مالک ہیں اور ہم اللہ رب العزت کی مخلوق اور اللہ کے مملوک ہیں۔ اللہ رب العزت چونکہ خالق اور مالک ہیں اس لیے پیدا بھی ہمیں انہوں نے فرمایا اور ہماری ذات، ہمارے جان، ہمارے مال میں تصرف کا حقیقی اختیار بھی اللہ کو ہے۔ ہم اپنے مال اور اپنی جان میں تصرف اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ہم پابند ہیں مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کا، ہم پابند ہیں اپنی ذات کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسئلہ سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے کم ہیں کہ محرم کے دنوں میں عموماً اہل سنت والجماعت کے مخالف اہل تشیع اور رافضی وہ ماتم بھی کرتے ہیں اور پیٹتے بھی ہیں۔ ہمارے علماء کرام بار بار فرماتے ہیں کہ ماتم کرنا اور پیٹنا حرام ہے۔ ماتم کے حرام ہونے کی وجہ کئی ہیں لیکن ایک وجہ جو میں عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ ہم اپنے جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کے پابند ہیں۔ اپنا گلا خود کاٹیں یہ حرام ہے اور اللہ کے دین کے لیے کٹوانا پڑے تو بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی موت مانگی ہے کہ جس میں اللہ کے راستے میں بندے کا خون بہہ جائے۔ خود خون بہائیں تو حرام، اور اللہ کی وجہ سے کافر بندے کا خون حرام گرائے تو صرف حلال ہی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس لیے چونکہ جسم ہمارا نہیں ہے تو ہم اپنے جسم اور گلے کو کاٹ تو نہیں سکتے۔ جس طرح کل جسم ہمارا نہیں، جسم کے اعضاء بھی ہمارے نہیں ہیں۔ کل جسم کا ہلاک کرنا اگر جرم ہے تو جسم کے ایک عضو کا ہلاک کرنا بھی جرم ہے۔ ہمارا جو نہیں ہے تو ہم کیسے اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں؟ تو جس طرح اپنے جسم کو دنیا میں نقصان دینا حرام ہے، اسی طرح ایسا عمل جان بوجھ کے کرنا کہ جس کی وجہ سے قبر اور آخرت میں اس جسم کو تکلیف ہو، یہ بھی حرام ہے۔ میں گناہ کے حرام ہونے کی حکمت عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں بات سمجھ آئے۔ دنیا میں اپنے جسم کو نقصان پہنچانا حرام ہے، تو ایسا عمل کرنا کہ جس کی وجہ سے قبر یا آخرت میں بندے کے جسم کو تکلیف ہو، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ چونکہ ہمارا جسم تو تھا نہیں، ہم ایسا عمل کیوں کریں گے جس کی وجہ سے جسم کو تکلیف اور نقصان کا باعث ہو؟ اللہ رب العزت ہمارے خالق بھی ہیں، اللہ مالک بھی ہیں، اس لیے ہم اس بات کے پابند ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اپنے جسم کو استعمال کریں۔ اپنے کان سے وہ سنیں جو اللہ چاہتے ہیں، اپنی زبان سے وہ کہیں جو اللہ چاہتے ہیں، اپنے دماغ سے وہ سوچیں جو اللہ چاہتے ہیں، اپنی آنکھ سے وہ دیکھیں جو اللہ چاہتے ہیں، اپنے ناک سے وہ سونگھیں جو اللہ چاہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے وہ پکڑیں جو اللہ چاہتے ہیں،
ہمارے قدم ادھر چلیں جو اللہ چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نہیں ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ اور اگر کبھی بتقاضۂ بشریت اور کبھی انسان خطا کر جائے، نافرمانی ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے اس کا دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ معاف کرنے کا دروازہ اللہ نے قیامت تک کے لیے کھلا رکھا ہے۔ اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اور اللہ رب العزت وہ ذات کریم اور رحیم ہے کہ جس اللہ نے منع کیا ہے، اگر آدمی اس اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف بھی فرماتے ہیں اور معاف فرما کر خوش بھی ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے۔ اور پھر اللہ کا نظام دنیا کی عدالتوں سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ دنیا کی عدالت اگر کسی ملزم کو مجرم ثابت کر دے اور ماتحت عدالت مجرم ثابت کر دے اور بالائی عدالت اس کے جرم کو معاف کر دے، تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں، عدالتیں ملزم یا مجرم کو معاف کرتی ہیں لیکن ان کے ریکارڈ ختم نہیں کرتی، ان کا ریکارڈ باقی رہتا ہے، عدالتوں میں باقی رہتا ہے اور تھانوں میں باقی رہتا ہے۔ اگر کسی بندے نے 10 ڈکیتیاں اور 10 چوریاں کی ہیں اور وہ عدالت سے بری بھی ہو جائے تو تھانے سے اس کا ریکارڈ ختم نہیں ہوتا، ریکارڈ باقی رہتا ہے۔ جب کبھی کوئی چوری ہوتی ہے تو پولیس سب سے پہلے اس آدمی کے گھر چھاپہ مارتی ہے جس پر پہلے 10 پرچے چوری اور ڈکیتی کے تھے، تو اس کی وجہ کہتے ہیں اس کا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ریکارڈ کی وجہ سے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات ایسی کریم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا تاب العبد انساہ اللہ ذلک الحفظ وجوارحہ ومعالمہ من الارض، کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت گناہ کرتا ہے اور یہ توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ پر اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جس جگہ پہ گناہ کیا ہوتا ہے اللہ اس جگہ کو بلا دیتے ہیں، اللہ اس جگہ کو بلا دیتے ہیں۔ جن ملائکہ نے گناہ لکھا ہوتا ہے اللہ ان ملائکہ کو بلا دیتے ہیں، اور اس بندے نے جن اعضاء سے گناہ کیا ہوتا ہے اللہ ان اعضاء کو بلا دیتے ہیں، اور یہ قیامت کو اللہ کے ساتھ یوں ملے گا حتیٰ یلق اللہ ولیس علیہ بذاک من اللہ بشاہد، قیامت کے دن اللہ کو یوں ملے گا کہ اس کے خلاف کوئی خدا کے پاس گواہی دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ بندے کو معاف کرتے ہیں تو صرف جرم معاف نہیں کرتے، ریکارڈ ختم کر دیتے ہیں۔ دنیا کی عدالتیں معاف کرتی ہیں، ریکارڈ ختم نہیں کرتی، اللہ رب العزت ریکارڈ ہی ضائع فرما دیتے ہیں، اس بندے کے خلاف کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کتنے کریم مالک ہیں اور کتنی کریم ذات ہے۔ اس لیے پہلے تو ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم بالکل گناہ نہ کریں، گناہ سے بچیں، اپنے آپ کو گناہوں سے کوسوں دور رکھیں، اور گناہ سے بچنے کا ذریعہ اور گناہ سے بچنے کا طریقہ کئی طریقے، یہ الگ بات ہے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، لیکن میں گناہ سے بچنے کا طریقہ عرض کرتا ہوں جو ہمارے مشائخ نے لکھا ہے۔ آدمی گناہ سے بچے، اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی مجلس کو بدل دے، اپنے ماحول کو بدل دے، اپنی گفتگو کو بدل دے۔ مثلا آدمی جب خلوت میں ہو اور پیٹ بھرا ہو اور راحت کا سامان موجود ہو تو بندے کو گناہ کی سوچتی ہے۔ بند کمرے میں ہے، سامان تعیش موجود ہے، پیٹ کے اندر خوراک موجود ہے، اب اس کا گناہ کو دل کرتا ہے۔ جب بند کمرے میں گناہ کو دل کرے، بند کمرے سے نکلے، اپنے دوستوں کے مجلس میں جا کے جائز گپیں لگانی شروع کر دے، گناہ کا تقاضا ختم ہو جائے گا۔ دیکھو شریعت نے گپ سے منع نہیں کیا، حرام گپ کو چھوڑیں، حلال گپ پہ آ جائیں، اللہ رب العزت اس گناہ کو اللہ اس کو گناہ سے دور فرما دے۔ میں عرض کر رہا تھا گناہ سے بچنے کا طریقہ اپنی مجلس کو بدل دے، اپنے ماحول کو بدل دے۔ آپ دیکھیں گناہ سے کیسے بچتے ہیں، کچھ تھوڑی سی ہمت ہم کریں گے اللہ رب العزت گناہوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ پہلے تو اس بات کا بھرپور اہتمام کریں کہ گناہ کرنا نہیں ہے، گناہ سے بچنا ہے اور محنت کرنی ہے، کوشش کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ کا تقاضا ختم ہو جائے، گناہ کا تقاضا ختم نہیں ہوتا، تقاضا ختم ہو اور پھر گناہ نہ کریں یہ ملائکہ کا کام ہے، تقاضا ہو اور پھر گناہ نہ کریں یہ بشر اور انسان کا کام ہے۔ اور جب انسان گناہ کے تقاضے کے باوجود گناہ چھوڑ دے اللہ اس کا مقام ملائکہ سے بھی بلند فرما دیتے ہیں، اور جب انسان گناہوں کے تقاضے کے باوجود گناہ کو چھوڑے اللہ اس کو ملائکہ سے بلند فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اور صوفیاء نے لکھا ہے کہ ہجڑا جسے خسرا کہتے ہیں، ہجڑا یہ خنثی مشکل کہتے ہیں، یہ ولی کامل نہیں ہوتا، ولی تو ہوتا ہے لیکن کامل درجے کا ولی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں گناہ کی خواہش نہیں ہوتی،
یا گناہ کرنے کے لیے جو چیزیں مطلوب ہیں وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں ہے، تو یہ گناہ نہ کرے تو کون سا کمال کیا ہے؟ کوئی اندھا کہہ دے کہ میں فلمیں نہیں دیکھتا، بتاؤ یہ کمال ہے؟ جی کوئی بہرا اور ڈورا کہہ دے میں گانے نہیں سنتا، یہ کوئی کمال ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جس آدمی کی آنکھیں نہیں جس آدمی کی آنکھ نہیں ہے وہ کہہ میں فلم نہیں دیکھتا، یہ کمال نہیں ہے۔ بندے کی آنکھ موجود ہو اور فلم دیکھنے کے اسباب موجود ہو اور پھر گناہ نہ کرے، یہ اس بندے کا کمال ہے۔ اور آپ قرآن کریم کھول کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جب نفس کے تقاضوں کی بات کی ہے تو پہلے گناہ کا ذکر کیا ہے اور پھر نیکی کا۔ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نفس کے بارے میں فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے آدمی کے نفس میں گناہ بھی رکھا ہے اور اس کو ہم نے تقوی کا راستہ بھی بتایا ہے۔ ہمارے شیخ حکیم اختر دامت برکاتہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فجور کو پہلے بیان کیا اور تقوی کو بعد میں بیان کیا۔ حالانکہ عام بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ پہلے نیکی ذکر کرتے اور پھر گناہ ذکر کرتے، پہلے اللہ رب العزت نے فجور اور گناہ کا ذکر کیا اور پھر تقوی کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ تقوی ہوتا ہی وہ ہے جہاں مادہ معصیت موجود ہو اور اس کو کنٹرول کریں، اس کا نام تقوی ہے۔ اگر مادہ معصیت نہ ہو تو پھر کنٹرول کریں، اس کا نام تقوی تو نہیں ہے۔ قرآن کریم فرشتوں کو متقون نہیں کہتا کہ بہت متقی ہے، یہ اللہ نے بشر سے فرمایا کہ متقین ہیں اور بشر بہت نیک آدمی ہے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ پہلے اس بات کا اہتمام کریں کہ گناہ نہیں کرنا، پہلا اہتمام کریں کہ گناہ نہیں کرنا، گناہ سے بچیں۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی جس قدر گناہ کرتا ہے اسی قدر اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور جس قدر بندہ نیکی کرتا ہے اسی قدر بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے بندے۔ پہلی تو کوشش کریں کہ گناہ نہ کریں۔ اور میں نے جو عرض کیا کہ عموماً ہمارے بہت سارے احباب اس سے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ جی میرے اندر سے گناہ کا تقاضا نہیں جا رہا، میرے اندر سے شہوت ختم نہیں ہو رہی، میرے اندر سے جنسیت ختم نہیں ہو رہی، میرے اندر سے جھوٹ بولنے کی جو اندر تقاضا ہے وہ نہیں جا رہا۔ ہم کہتے ہیں آپ کیسے سادے آدمی ہیں، اگر آدمی کے اندر گناہ کا تقاضا ہی نہ ہو اور پھر اللہ فرمائے گناہ نہ کرو تو یہ تو حکم ہی بندے کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے اونچا درجہ اہل ایمان کا وہ نبی پاک کے صحابہ کا ہے، اور سب سے پہلا اس امت کا طبقہ مومنین کا وہ صحابہ کا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پیغمبر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے میرے پیغمبر ان ایمان والوں سے کہو اپنی آنکھ کی حفاظت کریں اور ان سے کہو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اور اعلان کیسے فرمایا، توجہ رکھنا، قل للمؤمنین، ایمان والوں سے کہہ دو۔ اس امت میں سب سے بڑا ایمان والا حضور کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے فرمایا ان ایمان والوں سے کہو یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھ کو جھکا لیا کریں، ویحفظوا فروجہم، اور ان کو چاہیے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ پہلے آنکھ کو جھکانا ہے پھر شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ کیوں؟ جس بندے کو آنکھ جھکانے کی توفیق مل جائے اس بندے کو شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق بھی مل جاتی ہے، اور جو آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ بندہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب نے فرمایا کہ پہلے آنکھ کی حفاظت کرو اور اس کے بعد فرمایا کہ تم شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اور کس قدر آنکھ کی حفاظت کرنی ہے آپ اس سے ایک واقعے سے اندازہ لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم گھر میں تھے، دو بیویاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں تھی۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینہ صحابی، حضور کا روحانی بیٹا ہے، جنت کا وعدہ قرآن نے کیا ہے صحابہ کے بارے میں۔ حضور کے گھر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا، اپنی بیویوں سے احتجبا عنہ، اس سے پردہ کرو، اس سے پردہ کرو۔ ان عورتوں نے جو سوال کیا یا رسول اللہ الیس ہوا اعمیٰ، کیا وہ نبینہ نہیں ہے؟ نبینے سے کیا پردہ کرنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے افعمیاوان انتما، کیا تم بھی نبینی ہو؟ الستما تبصرانہ، کیا تم اسے دیکھتی نہیں ہو؟ تو نبینہ گھر میں آئے تو پیغمبر کی بیوی کو حکم ہے اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، تو بتائیں ہمیں کس قدر ضرورت ہوگی بازار میں نکلے اور اپنی آنکھ کی حفاظت کرے۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اور میں گزارش کیا کرتا ہوں عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر دامت برکاتہم، ہمارے شیخ وہ فرماتے ہیں اگر بازار میں جائیں اور بازار میں نامحرم عورت پہ نظر پڑے اس وقت اپنی زبان پہ یہ شعر پڑھا کریں، اللہ اس کی برکت سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
اولیاء کے کلام میں خدا نے بڑی برکت رکھی ہے۔ جب گناہ سے بچنے والا شخص زبان سے کلام کرتا ہے، اس کلام کو پڑھیں گے اللہ وہی تاثیر عطا فرما دیں گے۔ فرمایا تم اپنی زبان سے شعر پڑھا کرو، لیکن زبان سے شعر پڑھنا ہے اور اپنی آنکھیں اس سے ہٹا کے، یہ نہیں کہ دیکھتے بھی وہ ساتھ شعر بھی پڑھتے رہے۔ دیکھتے ہوئے شعر پڑھیں گے تو پھر تو کچھ اثر نہیں ہوگا، پہلے آنکھ ہٹائیں اور پھر شعر پڑھیں۔ حضرت فرماتے ہیں تم بازار میں جاؤ تو میرا شعر پڑھا کرو، نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، جنہیں دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ کیا کہ تو دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے توفیق عطا فرماتا ہے۔ نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، جنہیں دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ اور آپ یقین فرمائیں اس وقت امت کا سب سے بڑا اور عمومی فتنہ وہ یہ نظر بازی کا ہے۔ سب سے بڑا عمومی فتنہ کون سا ہے؟ نظر بازی کا ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں بڑی ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ جب ابلیس کو اللہ پاک نے دربار سے نکالا تو ابلیس نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ انذرنی الی یوم یبعثون، یہ دعا مانگی نا، انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے تو قیامت تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا دیکھو اس نے دعا مانگی، اللہ نے قبول فرما لی، اور یہ بہت بڑا عارف تھا۔ عارف کا معنی یہ مزاج خداوندی کو سمجھتا تھا۔ ابلیس اللہ کے مزاج کو سمجھتا تھا۔ کیوں؟ ابلیس کے علم میں تھا اللہ غصے کے اندر بھی ہونا، اللہ سے مانگ لیں اللہ پھر بھی دیتا ہے۔ یہ ابلیس خدا کے مزاج کو جانتا تھا، اللہ جتنا بھی غصے میں ہو، اللہ کے غصے کا اللہ کی ذات پہ اثر نہیں ہوتا۔ یعنی میں اس کو علم کلام کی روشنی میں تو علماء سے مختصر سی بات کہتا ہوں، اللہ میں صفت انفعال نہیں ہے، اللہ فاعل تو ہے، خدا میں صفت انفعال نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ایک آدمی پر غصے کا اثر ہوتا ہے، خدا پر یہ اثر نہیں ہوتا اپنے غصے سے مغلوب ہو جائیں۔ اللہ غصہ آتا ہے لیکن اللہ مغلوب الغضب نہیں ہوتے، یہ غصے کی وجہ سے متاثر ہو کر جو بندہ کام کرتا ہے اللہ وہی کام کریں گے۔ ابلیس عارف تھا اور وہ بدبخت جانتا تھا اللہ اس حالت میں بھی دعا قبول کرتے ہیں۔ میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، ملا علی قاری فرماتے اس نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے کہ میں تیرے اس انسان کو گمراہ کرتا رہوں۔ فرمایا اگر وہ اس کی بجائے یہ دعا مانگ لیتا انظر الیہ، کیا دعا مانگتا؟ انظر الیہ، انذرنی الی یوم یبعثون نہ کہتا، انظر الیہ کہتا، اے اللہ جو آپ نے میرے بارے فیصلہ فرمایا ہے آپ نظر ثانی فرمائیں اور دوبارہ کرم فرما دیں۔ انظر الیہ کہہ دیتا تو معاملہ بدل جاتا، لیکن اس بدبخت نے نظر ثانی کی درخواست نہیں کی، بلکہ الٹا اکڑ کر کہا کہ مجھے مہلت دو، میں نے جہنم میں جانا ہے، اوروں کو بھی لے کر جاؤں۔ اللہ فرمایا جا بدبخت تجھے قیامت تک مہلت ہے، تو نے مانگا بھی تو ہم سے یہ مانگا، لیکن جو مانگا ہم نے تجھے دے دیا ہے۔ اس سے ایک ہمارے جاہلیت کے رسم کی بہت بڑی تردید ہوتی ہے، آپ اس کو سمجھا کریں۔ ہمارے عموماً لوگ کیا کہتے ہیں، ایک ایسا شخص جس کو پیر مانتے ہیں وہ عورتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا، گناہوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا، نمازیں وہ نہیں پڑھتا، لیکن پوچھو بھی تم نے پیر کیوں مانا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ پہنچی ہوئی سرکار کی دلیل کیا ہے؟ 20 سال گزر گئے، ہمارے ہاں اولاد نہیں تھی، ہم نے ان سے کہا، ان نے دعا مانگی، اللہ نے بیٹا دے دیا، تو دیکھو کتنا بڑا بزرگ ہے، کتنا نیک آدمی ہے۔ میں کہتا ہوں اس بات کو سمجھو، اگر بندہ خدا کی نافرمانی کرے اور اللہ سے دنیا مانگے اللہ پھر بھی دے دے، اگر یہ دلیل ہے بہت بڑا آدمی ہونے کا، تو ابلیس سے بڑا کون ہے؟ نہیں سمجھے؟ پھر ابلیس سے بڑا کون ہوگا؟ ابلیس نے نافرمانی مانگی اور اللہ سے دنیا مانگی نا کہ مجھے لمبی عمر دے دے، خدا نے عطا فرمائی کہ نہیں؟ اللہ نے دے دی۔ تو نافرمانی کرے اور پھر اللہ سے دنیا مانگے اور اللہ دے دے، اگر یہ دلیل ہے پہنچی ہوئی سرکار کی، تو اب ابلیس سے بڑی پہنچی ہوئی سرکار اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ پہنچی سرکار ہے، دلیل ہی ہونی چاہیے کہ ہمارے شیخ وہ ہیں جو گناہ نہیں کرتے، ہم نے ان کو غصے میں دیکھا ہے، حالت غضب میں دیکھا ہے، ہم نے ان کو خلوت اور جلوت میں دیکھا ہے، دکھ اور سکھ میں دیکھا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسے بندے سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ اس نے دعا مانگی اور دنیا مل گئی، یہ تو بنیاد تعلق ہی نہیں ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا اس بات کا اہتمام کریں کہ گناہوں سے بچیں، اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ اپنی رحمت کا قرب عطا فرمائے، اللہ میں اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے۔ گناہوں سے بچے، گناہوں سے۔ یہ دنیا میں بہت بڑی لعنت ہے گناہ کرنا، بہت بڑی لعنت ہے گناہ کرنا۔ اور اس سے بڑی لعنت کیا ہے؟ بیٹی کسی کی ہے دیکھتے ہم ہیں، بیوی کسی کی ہے دیکھتے ہم ہیں، ماں کسی کی ہے دیکھتے ہم ہیں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو کسی نامحرم کو دیکھے خدا اس پر بھی لعنت بھیجتا ہے، اور جو عورت اس لیے نکلے کہ لوگ اسے دیکھیں خدا اس پر بھی لعنت بھیجتا ہے۔ اور اللہ کی لعنت کا معنی خدا کی رحمت سے دوری ہے۔ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، بتاؤ دنیا میں ہمیں ملا کیا؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، ہمارے پاس دنیا میں بچتا کیا ہے؟ تو پہلے اس کا اہتمام کریں، گناہ نہیں کرنا۔ اور آج سب حضرات صدق کے دل سے توبہ کریں، اے مولا کریم جو ہم نے گناہ کیے معاف فرما دے، آئندہ ہم نہیں کریں گے۔ بس دیکھو، نیت کرو، نیت کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور ایک بات ذہن میں رکھو، اگر من کہے نا کہ تو نے گناہ کرنا ہے، نیت نہ کر، پھر بھی نیت کرو۔ اگر نفس اور شیطان کے نا فلاں گناہ تو نہیں چھوڑنا، توبہ کرنے کا فائدہ، پھر بھی توبہ کرو۔ گناہ سے بچنے کو دل نہ کرے، پھر بھی توبہ کرو۔ نفس سمجھائے کہ اس گناہ سے توبہ نہ کرنا، پھر بھی توبہ کرو۔ ایک وقت آئے گا اللہ پاک توفیق عطا فرما دے گا۔ بس اللہ سے مانگتے، میں نے پہلے گزارش ہی کرنی ہے کہ گناہوں سے بچے، اور جو گناہ کیے ہیں اس سے توبہ کریں۔ اور توبہ کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے گزشتہ جو گناہ کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، اور پچھلے جو گناہ کیے اس پر اللہ سے ندامت اختیار کریں۔ بس دیکھیں اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اور ندامت کرتے وقت رونا ضروری نہیں ہے، رونا آ جائے تو بہت بہتر ہے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لیں، رونے والی شکل بنائیں، پھر بھی اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک عطا فرمانے پر آئیں، اللہ کی عطا میں کیا کمی ہے؟ اللہ پاک اسی شکل اختیار کرنے پہ وہ نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ خیر، میں گزارش کر رہا تھا کہ پہلا تو اس بات کا میں اہتمام کرنا چاہیے، گناہ نہیں کریں گے، عزم کرتے ہیں نا بھی انشاءاللہ۔ اور پچھلے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگو۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سید الطائفہ ہے، دارالعلوم دیوبند سے وابستہ تمام مشائخ کے پیر ہیں، اور بہت بڑے آدمی تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اگر ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں نہ جاتے تو میں فتویٰ باز مولوی ہوتا۔ میں نے جو فتوے میں محتاط ہوا ہوں یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی صحبت، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی صحبت کا نتیجہ ہے کہ میں طویل کر کے کفر سے لوگوں کو بچاتا ہوں، اور بہت جلدی میں کفر کے فتوے نہیں دیتا۔ اگر حاجی صاحب کی مجلس میں نہ جاتا تو میں بہت خشک مولوی ہوتا اور فتویٰ باز مولوی ہوتا۔ بہت سخت فتویٰ دینے بندے کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے میں خطبات کا اللہ توفیق دے تو مطالعہ کرتا ہوں، کثرت سے تو میں نہیں کہتا لیکن بہرحال مطالعہ کرتا ہوں، اور ہمارے علوم کا خلاصہ ہمارے مشائخ علماء دیوبند کی تعلیمات اور ان کے علوم ہیں۔ جب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا نام آتا ہے نا، سبحان اللہ، پھر آپ پڑھیں، ورق پہ ورق پڑھیں، صفحات کے صفحات دیکھیں، بس حضرت مسلسل پہ شروع ہو جاتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ہم نے ایسے تو نہیں مانا، ایسے تو نہیں مانا۔ میں زیادہ واقعات نہیں، 2 واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرمانے لگے، ہمارے حاجی صاحب کتنے بڑے تھے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ ذرا دیکھیں کتنی دور تک نگاہ اور نظر جاتی ہے۔ ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص مکہ مکرمہ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ جو میں نے نماز پڑھی ہے یہ جیسے آپ نے قبول فرمائی ہے مجھے ایسے دکھا دے۔ اس کو اللہ پاک نے حالت کشفی میں دکھایا کہ اس کو نہایت خوبصورت عورت عطا کی گئی جو آنکھوں سے نابینی ہے۔ یہ اپنے شیخ اور پیر کو ملا۔ جب کوئی حالت آئے تو اپنے شیخ کو ملنا چاہیے اور اپنے شیخ کو حالات بتانے چاہیے۔ کبھی آدمی نہیں بتاتا تو بہت نقصان ہوتا ہے، اور اگر شیخ کے بارے میں دیکھیں تو تب بھی بتانا چاہیے کہ ہم نے آپ کے بارے میں یہ دیکھا ہے۔ کبھی آدمی دیکھتا کچھ اور ہے اور تعبیر بالکل الگ ہوتی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، مجھ سے بیعت ہے، اسی مجلس میں ہے، مجھے انہوں نے کہا میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھے، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، تعبیر بھی نہ دو، بس مجھے خواب سناؤ۔ آپ خواب سناؤ، پھر اگلا مسئلہ میرا پریشان ہونا ہے کہ نہیں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، خواب تو لمبی ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ فوت ہو گیا اور جنازہ میں نے دیکھا ہے، تو میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے کہا تو بہت اچھی خواب ہے۔ مجھے کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک آدمی کا جنازہ گزر رہا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مستراحن او مستریحن۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا یا تو بندے اس کو تکلیف دیتے تھے اور یہ بندوں کی تکلیف سے محفوظ ہو گیا ہے، اور یا فرمایا یہ بندوں کو تکلیف دیتا تھا اور بندے اس کے شر سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا اور جو آدمی مرتا ہے، وہ موت کا مطلب کیا ہے؟ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے۔
میں نے کہا اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے شیخ کو اپنی محبت اور قربی عطا کرے گا اور لوگوں کے شرور سے محفوظ رکھے گا۔ اب وہ کس بات پہ پریشان تھا؟ میں نے کہا تعبیر شیخ کا کام ہے، تعبیر تو آپ کا کام نہیں ہے نا، آپ تعبیر نہ دو، بس آپ خواب بتاؤ۔ مجھے بس آپ کا ساتھی کہتے ہیں جی خواب آئی، میں نے کہا ہم خواب اس کی بتاتے ہیں جو ہم سے مرید ہو، مرید نہ ہو تو اس کی خواب کی تعبیر میں نہیں بتاتا۔ تو اس کی وجہ پھر لوگ صرف خوابیں پوچھتے ہیں، مسئلے نہیں پوچھتے، بس صرف خوابیں، پر خواب پہ خواب، اور ہر روز کوئی نہ کوئی خواب تو آ ہی جاتی ہے، ایک خواب کی تعبیر، کل پھر فون، کل پھر فون۔ اس لیے میں تعبیر انہی کو بتاتا ہوں جو مجھ سے بیعت ہو، اور میں کہتا ہوں کوشش کریں کہ آپ خواب لکھا کریں اور لکھ کے اس کی تعبیر پوچھا کریں۔ چلو اسی بہانے ان کو مہینے میں خط لکھنے کی عادت ہی پڑ جائے، اگر اپنے اعمال لکھنے کی توفیق نہیں ہوتی تو خواب لکھنے کی عادت ہی پڑ جائے، ان کو کوئی عادت تو پڑے اپنے شیخ سے رابطہ رکھنے کے لیے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مجھے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جو تو نے نماز پڑھی ہے یہ کہ آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑھی؟ اس نے اپنی کیا بات سنائی کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے آپ دکھائیں میری دعا، آپ نے نماز کیسے قبول کی ہے۔ تو اس کو کیا دکھایا گیا؟ خوبصورت عورت ملی جو آنکھوں سے نبینی ہے۔ جیسے حاجی صاحب فرمانے لگے کہ تم نے جو 2 رکعت نماز پڑھی یہ آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی آنکھیں بند کر کے پڑھی ہیں۔ فرمایا کیوں آنکھیں بند کر کے پڑھی ہیں؟ اس نے کہا جی خشوع اور خضوع نہیں تھا، وسوسے خیالات بہت آتے تھے تو میں نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی تاکہ وسوسوں سے بچ جاؤں۔ اب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم دنیا بغیر پڑھے خدا اللہ کی طرف سے عطا فرما علم دے گے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے، حکیم الامت ثانی فرماتے ہیں، حاجی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو ایسی نماز جو وساوس والی ہو اور سنت کے مطابق ہو اس نماز سے بہتر ہے جس میں سے وسوسہ نہ ہو لیکن خلاف سنت ہو۔ ایسی نماز جو وساوس اور خیالات والی ہو لیکن سنت کے مطابق ہو اس نماز سے بہتر ہے کہ جس میں وسوسہ نہ ہو اور نماز خلاف سنت ہو۔ ہم سنت کے پابند ہیں، وساوس اور خیالات کے پابند نہیں ہیں۔ یا فرماتا ہے دیکھو حاجی صاحب کے علوم دیکھو، اب آپ کتابیں کھولو تو پھر پتہ چلے حضرت کو علوم خدا نے کہاں سے دی۔ اچھا دوسرا واقعہ بیان فرمایا، فرمانے لگے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم العلوم والخیرات، مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند۔ ابھی میرا 3 دن پہلے ٹیکسلا میں بیان تھا تو میں نے اس میں بیان کیا مولانا قاسم نانوتوی جو خاتم النبیین کی شرح کرتے ہیں نا، وہ تحذیر الناس کتاب ہے، اس شرح کو میں نے بیان کیا۔ علماء بہت معذور، 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا بیان تھا تو میرا واقعتاً جل جاتا ہے۔ میں نے سرگودا بھی پرسوں علماء سے عرض کیا کہ میری خواہش ہے خالص علماء کا مجمع ہو اور میں تحذیر الناس بیان کروں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کا معنی کیا بیان کرتے ہیں اور کن دلائل سے حضور کے خاتم النبیون مولانا قاسم نانوتوی بیان فرماتے ہیں، تو بہت عجیب ان کے علوم تھے۔ خیر جو بات میں سمجھانے لگا ہوں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ مولوی قاسم لوگ اپنے حالات بھی لکھتے ہیں، تم اپنے حالات نہیں لکھتے، ذکر کیا کرو، حالات لکھا کرو۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے حالات کیا لکھنے ہیں، جب ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے اوپر کسی نے چٹان رکھ دی ہے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے اوپر کسی نے پتھر کی چٹان رکھ دی ہے اور میری زبان نہیں چلتی، ذکر نہیں کر پاتا، میں کیا لکھوں گا؟ اب بتاؤ ہم کیا سمجھیں گے؟ بہت گندی حالت ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرمانے لگے مولوی قاسم مبارک ہو، یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ مولانا قاسم نہیں تھے، ابھی وہ پڑھ رہے تھے، طالب علمی کا دور تھا، بھائی قاسم تھے، کسی کو کیا پتا کتنا بڑا آدمی بنے گا۔ حاجی صاحب فرمانے لگے مولوی قاسم مبارک ہو، معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کا علمی فیض تمہاری طرف منتقل ہو رہا ہے، فیض علوم نبوت تمہاری طرف منتقل ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ حاجی صاحب نے فرمایا تم نے سنا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو بہت بوجھ ہوتا تھا، جب حضور پر وحی آتی اتنا بوجھ ہوتا کہ جب سردی میں وحی آتی تو حضور کے مبارک پیشانی پر پسینہ آ جاتا، حضور اونٹ پر بیٹھے ہوتے اونٹ بیٹھ جاتا، کسی کی ران پہ سر رکھ کے لیٹے ہوتے تو وہ ایسے محسوس جیسے ران ٹوٹنے لگی ہے۔ یہ نبوت کا بوجھ تھا، وحی کا بوجھ تھا جو حضور نے اپنے سینے اقدس اور سینے مبارک پہ اٹھایا ہے اور امت کو اس بوجھ سے بے غم کیا ہے۔ فرمایا تمہیں مبارک ہو، اللہ تم سے علمی کام لے گا اور علوم نبوت کا فیض تمہاری طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اب یہ کون بندہ سمجھ سکتا؟ لیکن مولانا قاسم نانوتوی پھر علوم دیکھیں، اور یہ تحذیر الناس وہ کتاب ہے جو قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے سبقاً اردو کی کتاب اپنے استاد سے پڑھی ہے۔ میں ایک جگہ بات کر رہا تھا
تو میں نے کہا جی چاہتا ہے اس کتاب کو نا پڑھانا چاہیے. مجھے ایک مولانا صاحب محبت میں فرمانے لگے پھر پڑھانے والے بھی علامہ خالد محمود صاحب ہوں. میں نے کہا جب میں نے بوڑھا ہونا پھر تم نے کہنا پڑھانے والا مولانا نیاز گمن. اب میں چونکہ جوان ہوں تو میری بات سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا ایک مرتبہ مجلس لگا کے یہ کتاب مجھ سے پڑھ ہی لو. یہ میں باتیں بیت کلفی میں کہتا ہوں سمجھانے کے لیے بھئی اس دور میں قدر کرو. جب آدمی چلنے کے قابل نہیں ہوتا پھر لوگ دوڑتے ہیں ہم نے بیعت کرنی ہے, ہم نے زیارت کرنی ہے, چونکہ آپ بول جو نہیں سکتا. ایسے شیخ کی بیعت کرو اور اس وقت بیعت کرو جو تمہیں رگڑا دے سکے. حضرت حکیم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک بہت بڑے عالم ہے بیعت ہونے کے لیے. میں نے فرمایا بھی ہماری بیعت نہ کرو. انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا بیعت میں تو رگڑا لگانا پڑتا ہے اور آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں, میں کیسے آپ کو رگڑا لگاؤں گا. اور میں بارہا گزارش کرتا ہوں کم از کم ہم سے بیعت وہ ہو جس کے ذہن میں ہو بھئی یہاں اس خانقاہ میں رگڑا لگڑا ہے. ہاں کام کرنے پہ شاباش تو ضرور ملتی ہے, لیکن کام بھی نہ کرے پھر شاباشی ملتی رہے, ایسا کام بہت مشکل ہے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. خیر بات بہت لمبی ہوگی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا کام یہ کریں گناہوں سے بچیں, اور جو گناہ کر لیا ان گناہوں سے توبہ کریں. جو گناہ کیے ان گناہوں سے توبہ کریں. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بات کہاں سے چلی تھی شاید آپ کو یاد ہے کہ نہیں. میں یہ سنا رہا تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ذہن میں یہاں سے بات شروع کرنے لگا تھا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تو فوراً بیعت کر لیتے, فوراً جہاں کوئی جی بیعت کی فرمائی ادھر لاؤ ہاتھ. اب عام آدمی کو بڑا تعجب ہوتا کہ یار ہمارے مشائخ تو جلدی بیعت نہیں کرتے, تو شاید یہ بھوکیا کہ میرے مرید زیادہ ہوں, جلدی بیعت کیوں کرتے ہیں. اب حاجی صاحب کا ذوق سن. حاجی صاحب فرماتے بھائی میں فوراً بیعت اس لیے کرتا ہوں ابھی اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا ہے گناہ کی توبہ کرنے کا, میں کہتا ہوں فوراً توبہ کرا دو. بس میں اس لیے فوراً بیعت کرتا ہوں کیونکہ اس کے دل میں خواہش آئی ہے نا کہ میں توبہ کروں. تو اس نے کہا جی میں بیعت کرتا ہوں, بیعت کا معنی کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ کرنا. تو میں کہتا ہوں پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو, پتہ نہیں موت کا کب وقت آ جائے, تو فوراً اس کی توبہ کرا دو. میں توبہ جلدی کرانے کی وجہ سے فوراً بیعت کر لیتا ہوں. اب عام بندہ سمجھتے شاید ان کو شوق تھا کہ میرے مرید بہت زیادہ اس لیے جلدی بیعت کرتے ہیں. ایک شیخ کی وجہ سے دوسرے شیخ پہ تنقید بھی نہ کرو, یہ بالکل کبھی نہ کرو. ہر شیخ کا اپنا مزاج ہوتا ہے, ہر شیخ کا اپنا مزاج ہے, ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے, ہر پھل کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے, ہر شیخ کا اپنا مزاج ہوتا ہے. یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے, ایک شیخ کے مزاج کی وجہ سے دوسرے پر تنقید کرتے ہیں. بعضوں کا مزاج ہے وہ جلدی بیعت نہیں کرتے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جلدی نہیں کرتے تھے, حضرت نہیں کرتے تھے. حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ رئیس المناظر حجت اللہ فی الارض, حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا تھا حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ اللہ رب العزت ان پہ منکشف فرما دیتے حلال اور حرام کو. کہتے ہم نے یہ بات سنی تھی تو ہم چند ایک اسکول ٹیچر استاذ اکاڑے سے چلے, ہم نے اس میں حلال کے مال سے بھی 2 روپے جمع کر کے کچھ پھل خرید لیا, اور کوئی 5 روپے سود کے تھے اس سے ہم نے کچھ پھل لے کر خریدا اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے نشان لگا دیے تاکہ حضرت کی مجلس میں نہیں, حضرت پہچانتے بھی آئے نہیں. کہتے ہم حضرت کی مجلس میں چلے گئے, حضرت کی مجلس میں جا کے ہم نے ان کی خدمت میں وہ پھل پیش کر دیے. جب پھل پیش کیے تو فرمایا بھی یہ حرام کا ہے, یہ حرام کا ہے, یہ حرام کا ہے, اس کو سائڈ پہ کر دو, یہ جی حلال کا اس کو یہاں پہ رکھ دو. کیا چاہیے تمہیں پتہ چل گیا ابھی شیخ کا جو ہم نے کرامت سنی تھی بالکل ٹھیک ہے. اب اگلی بات ہم نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ ہمیں بیعت فرما لیں, ہمیں بیعت کر لیں, چونکہ جو ہم امتحان لینا چاہتے تھے پورا ہو گیا نا, اب بیعت کر لیں. حضرت کا جملہ سنیں, لاہوری فرمانے لگے بھئی ابھی تو آپ لوگ بیعت کرنے کے لیے نہیں آئے, تم تو ہمارا امتحان لینے کے لیے آئے تھے. بیعت تب کریں گے جب ہماری بیعت کے لیے آؤ گے, تم ہماری بیعت کے لیے نہیں آئے, تم امتحان لینے کے لیے آئے تھے. کہتے ہم چلے گئے, پھر حضرات چلے گئے تو مجھے اب یاد نہیں فرمایا کہ میں چلا گیا یا میں رک گیا, مجھے یاد نہیں ہے. خیر حضرت فرمانے لگے پھر آیا, صبح آیا یا بعد میں, تو میں نے کہا اب میں صرف بیعت کی نیت سے مجھے بیعت فرما لیں لاہوری رحمۃ اللہ, پھر مجھے فوراً بیعت فرما لی. اب یہ ایک شیخ کا ذوق ہے نا کہ وہ کچھ سختی کرتا ہے, کوئی نرمی کرتا ہے, کسی کا ایک مزاج ہے, کسی کا دوسرا مزاج ہے, لیکن اس مزاج کا معنی یہ نہیں ہے ایک کو دے کر دوسرے پہ تنقید کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو کھڑے ہیں اور تلاوت آہستہ آواز سے کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں اور تلاوت اونچی آواز سے کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ آہستہ آواز سے کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ فرمایا میرے ساتھ لوگ سوئیں, ان کی نیند خراب ہو جائے گی. حضرت عمر سے پوچھا اونچی آواز سے آپ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں جو اٹھا کے تلاوت کرتا ہوں یہ کیوں سوئے پڑے ہیں, یہ بھی اٹھ کے پڑھے.
اب دیکھیں دونوں کا اپنا ذوق ہے نا، تو آپ ایک ذوق اور دوسرے صحابی پر تنقید کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیت مہتدیت، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اب ستاروں میں سے جس ستارے کو دیکھو روشنی ملتی ہے، کسی میں روشنی کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، لیکن ہے تو سب میں روشنی نا۔ کوئی ستارہ ایسا نہیں کہ جس ستارے میں ظلمت ہو، کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جس سے ضلالت اور گمراہی ملے، جس سے ملے گی ہدایت ملے گی، کم ملے یا زیادہ ملے لیکن ملے گی ہدایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں نے پہلی بات عرض کی ہے گناہوں سے بچیں۔ کیا کریں؟ گناہوں سے بچیں، اور اگر گناہ کر لیا ہے تو فوراً توبہ کریں۔ اس لیے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرتے ہیں۔ اے مولا کریم ہمارے صغیرہ اور کبیرہ، ظاہری اور باطنی گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ سے صدق کے دل سے توبہ کریں۔ اللہ کریم ہے، اس مجلس میں کتنے نیک لوگ موجود ہوں گے جن کی برکت سے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں گے۔ ہم بے شک نکمے اور نالائق ہیں، لیکن مجلس میں آنے والے سارے نالائق نہیں ہوتے، بات بڑے مخلص اور بہت نیک ہوتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، آپ حضرات نے سنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ذکر کا حلقہ لگتا ہے، اللہ کے نام کی مجلس جمتی ہے، مجلس ختم ہوتی ہے، فرشتے اللہ کریم کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں تم کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ تیرا نام لیا جا رہا تھا، ہم وہاں گئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم گواہ بنو، میں اچھا مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ کہا اللہ جنت مانگتے تھے۔ اچھا پناہ کس سے مانگتے؟ اللہ جہنم سے پناہ مانگتے۔ فرمایا جنت دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھی۔ فرمایا تم گواہ بنو، میں نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے، تم گواہ بنو، میں نے ان کے جہنم سے بچنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ فرشتے فوراً کہتے ہیں اللہ وہ سارے اس کام کے لیے نہیں تھے، وہ سارے اس کام کے لیے نہیں تھے، بعض کسی اور کام کے لیے بھی آئے تھے لیکن وہ رک گئے تھے، بھئی مجلس اٹھے گی تو پھر اپنے کام کی بات کریں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ مجلس اتنی برکت والی ہے، ہم قوم لا یشقی جلیسہم، ان میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، میں نے ان کی برکت سے سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ان کا معاملہ ہے جو کام کے لیے آئے ہیں۔ اب بتاؤ، اور جو کام کے لیے نہیں آئے اسی اللہ کا نام سننے کے لیے، ان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں خالص اللہ کے نام پہ سفر کرنا یہ بہت مبارک عمل ہے۔ میں یہ بات کس درد سے آپ کو سمجھاؤں؟ آپ حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں، آنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کا نام سنیں اور اللہ کا نام لے لیں۔ اللہ کا نام سننے کے لیے اور اللہ کا نام لینے کے لیے جمع ہونا، اس سے بڑی دنیا میں کیا عبادت ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ سے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ قیامت کے دن 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جب خدا کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں اللہ حضور نے فرمایا کہ 2 بندے، وہ ایک بندہ ہے 2 سے ذکر فرمایا، رجلان، ایک بندے 2 وہ ہیں کہ جو اللہ کے نام پہ جمع ہیں، اللہ کے نام پہ جدا ہیں۔ آج میں اور آپ اللہ ہی کے نام پہ جمع ہیں اور اللہ ہی کے نام پہ جدا ہوں گے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سایہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے۔ اس گے گزرے دور میں خدا کے نام کے لیے جمع ہونا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ کبھی کسی کی نیت پہ شک نہ کریں، بدگمانی کبھی نہ کریں، کبھی بدگمانی نہ کریں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک سے مانگنے کا معمول بنائے، اللہ رب العزت سے مانگنے کا معمول بنائے۔ مانگنا کس سے ہے؟ بولو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کوئی ہم سے دور ہے؟ نہیں، اس پر میں نے آیت پڑھی ہے یسألونک وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، میرے پیغمبر جب میرے بارے میں لوگ پوچھے تو کہنا میں قریب ہوں۔ اس سے ایک مسئلہ سمجھو، اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے۔ کیا نظریہ ہے؟ اللہ کی ذات، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کی ذات ہر جگہ پہ نہیں ہے، اللہ کا علم ہر جگہ پر ہے۔ اللہ کی ذات نہیں، خدا کا علم ہر جگہ پر ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت کیا کہتی ہے، اس آیت میں ذرا غور کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اللہ فرماتا ہے جب یہ بندے میرے بارے میں یا میرے علم کے بارے میں، فرمایا جب یہ میری ذات کے بارے میں پوچھے تو کیا جواب دینا؟ فَإِنِّي یا فَإِنَّ عِلْمِي، فرمایا بتانا میری ذات ان کے قریب ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے اللہ کی ذات بندے کے قریب ہے۔ کون قریب ہے؟ اللہ کی ذات بندے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، غالباً غزوہ خیبر جب غزوہ صحابہ جا رہے تھے، زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، زور سے ذکر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ انکم لا تدعون اصم، تم ایسے خدا کو نہیں پکار رہے جو بہرا ہے، انتم تدعون قریبا وہو معکم، تم ایسے خدا کو پکارتے ہو جو قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہے۔ تو اللہ پاک ہر جگہ پر موجود ہے۔ کل مجھے ایک ساتھی کا ہندوستان انڈیا سے فون آیا،
اور وہ کہنے لگا یہاں بعض غیر مقلدین اہل حدیث کہتے ہیں اگر ایک جگہ پر 10 آدمی ہیں تو تم کہتے ہو ہر کسی کے ساتھ اللہ ہے، تو کیا 10 خدا ہیں؟ ایک کے ساتھ ایک، دوسرے کے ساتھ 2، تیسرے کے ساتھ تیسرا، کیا 10 ہوں گے؟ میں نے اسے کہا بیٹا مجھے لگتا ہے کہ تم میرے بیانات انٹرنیٹ پہ سنتے نہیں ہو۔ کہا جی سنتے ہیں۔ میں نے کہا پھر سمجھتے نہیں ہو۔ اگر سنتے اور سمجھتے ہوتے تو یہ سوالات کے جواب تو نیٹ پر موجود ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، اور یہ سارے اعتراضات تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ کو جسم کے ساتھ مانیں۔ ہم اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں اور بلا جسم کے مانتے ہیں۔ کیسے مانتے ہیں؟ ہاں بلا جسم کے مانتے ہیں، ہم جسم کے ساتھ نہیں مانتے۔ آپ کو سمجھ آئے تو بہت اچھا، نہ سمجھ آئے تو دلیل پھر بھی یاد رکھو۔ بس اوقات نہیں سمجھ آتا، لوگ تنگ آتے ہیں، ہو جی یہ بیان سمجھتے آیا ہی نہیں، فائدہ؟ آپ قرآن کریم سنتے ہو، سمجھ بھی آتا ہے تو کچھ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہر بات سمجھ آئے تو فائدہ، یہ اصول آپ نے کہاں سے لیا؟ نہ سمجھ آئے پھر بھی یاد رکھو، ایک وقت آتا اللہ پاک سمجھا بھی دیتے۔ نہ میں ساتھیوں کے واقعہ سنایا کرتا ہوں، گجرات ایک مدرسے میں گیا، میرا بیان تھا اور چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کے تھے، قاری اور محترم سے فرمایا بیان کرو۔ میں نے اس میں بیان کر دیا اور عقیدے پر بیان تھا، تو مجھے آدھے گھنٹے کے بیان کے بعد طلبہ چلے گئے تو وہ قاری صاحب محترم صاحب فرمانے لگے آپ نے اتنا مشکل بیان کیا جو چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں آیا، ایسا بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا ان بچوں کو واپس بلاؤ۔ وہ قاری صاحب اور محترم صاحب بہت خوش ہوئے کہ مولانا پر میری نصیحت کا اثر ہوا، اب کوئی آسان سا اور بیان کرے گا ان کو۔ میں نے ان میں سے ایک بچے کو کھڑا کیا تو میں نے پوچھا بیٹا آپ نے کتنے پارے پڑھے ہیں؟ اس نے بتایا 22 23 جو بھی پارے تھے۔ میں نے غالباً سورہ یاسین یا قرآن کی آیت تھی، میں نے کہا فلاں جگہ سے پڑھو۔ اس نے ایک رکوع پڑھ دیا، میں نے کہا اس کا ترجمہ کرو، کہتا ہے مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا تفسیر کرو، کہتا ہے مجھے نہیں آتی۔ میں نے کہا اس کو سمجھاؤ نا، کہتا ہے جی مجھے تو نہیں آتا۔ میں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ جب اس بچے کو قرآن سمجھ نہیں آتا تو آپ نے کیوں پڑھایا ان کو؟ مجھے قاری صاحب فرمانے لگے چھوٹے بچے ہیں آج یاد کر لیں، جب بڑے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے۔ میں نے کہا میرا بیان بھی آج یاد کر لیں، بڑے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے۔ قاری صاحب مجھے کہتے آپ نے تو مناظرہ شروع کیا ہے۔ میں نے کہا ہمارا جو کام ہے تو وہی کریں گے نا، جو کام ہے اپنا کام کرنا چاہیے۔ میں ایک مرتبہ سفر پہ تھا مانسیرا، تو میرے دوست زمانہ طالب علمی کے، وہ تبلیغ جماعت سے سال لگا رہے تھے۔ دیکھو تبلیغ ہمارا کام ہے، ہم اس کی دل سے قدر کرتے ہیں، اللہ میں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بلکہ ابھی سفر میں تھا 4-5 دن پہلے مدینہ منورہ کا، تو وہاں مدینہ منورہ ایک جگہ میرا بیان تھا، تو میں نے ان حضرات سے کہا جتنا تبلیغی جماعت کا دفاع میں نے کیا ہے اتنا شاید کسی عالم نے کیا ہو، اور شاید اس دفاع کا صلہ ہے کہ اللہ نے مجھے تبلیغ والوں کی بیٹی دی ہے۔ ساتھی کہتے ہیں آپ کی کیسے شادی ہوئی؟ میں نے کہا آپ نے کبھی نہیں پوچھا آپ نے دفاع کیوں کیا ہے؟ آدمی جیسا کام کرتا ہے صلے بھی اللہ سے ہی دیتا ہے نا۔ تو میں نے کہا اس کی برکت سے دیکھو خدا نے دنیا میں انعام دیا۔ ہمارا ایک کام جاری ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ اس کو اپنے فضل سے پورا فرما دے۔ ہماری خواہش ہے کہ فضائل اعمال ایک ایسا چھپے جس کے اوپر حاشیہ لگا ہوا ہو۔ جن جن جگہوں پر فضائل اعمال پر اعتراضات ہیں اسی مقام پر حاشیے کے ساتھ فضائل اعمال چھپ جائے۔ یہ کیسی فضائل اعمال ہوگی؟ جو اعتراض ہے نا، اوپر فضائل اعمال ہو، نیچے حاشیہ اس کے اعتراضات کا جواب چل رہا ہو، یہ بالکل لاجواب ہو۔ بس دعا فرمائیں یہ کتاب مکمل بھی جلدی ہو، اللہ اس کے اشاعت کے اسباب بھی عطا فرما دے، اور جب یہ فضائل اعمال آ جائے پھر اپنی مساجد میں اس فضائل اعمال کو عام کریں۔ اس سے بہت لوگ پریشان ہوں گے، ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن جو خوش ہیں اللہ ان کو مزید خوشیاں عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہم تو کسی کو پریشان کرنے کی دعا نہیں کرتے۔ میں گزارش ہی کر رہا تھا، نمبر 1 گناہوں سے بچیں، اور جو گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگیں۔ نمبر 2 خدا سے دعائیں مانگیں۔ اللہ سے دعا مانگنے کا بہت اہتمام کریں، اس کو معمول بنائیں۔ خدا سے مانگنے کا بہت بڑی نالائکی یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے نہیں، اور جب بندے کو مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے اللہ اسے عطا فرما ہی دیتے۔ یاد رکھیں، جب بندے کو مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے تو اللہ اس کو عطا فرما ہی دیتے ہیں، اور بندہ اللہ کے در پہ اسی وقت آتا ہے جب اللہ بندے کا انتخاب فرما لیتے ہیں۔ رات کو آپ کے دروازے پر کوئی آ جائے، آپ اس کو خالی ہاتھ واپس کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں اگر مادہ سخاوت کا موجود ہو۔ کریم کے دروازے پر جائیں، کریم واپس نہیں کرتا، اللہ کے دروازے پر جائیں اللہ واپس جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث مبارک میں ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ رب العزت حیا کرتے ہیں، اور جب بندہ خدا سے مانگتا ہے اللہ اس کو خالی ہاتھ واپس لٹاتے ہوئے حیا و شرم محسوس فرماتے ہیں۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ اللہ سے مانگے گا نا بھی انشاءاللہ، مانگنے کا بہت اہتمام کریں۔ میں 1-2 حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ مانگنے کا اہتمام بہت کریں۔ ایک حدیث مبارک میں ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم، بندہ جب بھی کوئی دعا کرے شرط یہ ہے کہ گناہ کی دعا نہ ہو اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو، تعلقات کو توڑنے کی دعا نہ ہو، یہ شرط ہے۔ جب بھی بندہ ایسی دعا کرے الا آتاہ اللہ بہا احدی ثلاث، اللہ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 اما ان یعطیہ دعوتہ، جو اس نے دعا مانگی ہے اللہ قبول کرتے ہیں اور وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ وہی چیز عطا فرماتے ہیں جو مانگتا ہے وہی دیتا ہے۔ ہمارے شیخ عارف باللہ اقدس مولانا شاہ کی محمد اختر دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ شوگر کا مرض ہوا تو میں اللہ سے دعا مانگتا، اللہ میں بھی تیرا مخلوق ہوں، میرا پیٹ تیری مخلوق ہے، میرا لبلبہ تیرا مخلوق ہے، اے اللہ اس لبلبے کو توفیق عطا فرما کہ میری غذا کو ٹھیک، میری غذا میں شکر زیادہ پیدا نہ کرے تاکہ میں شوگر کے مرض سے بچ جاؤں۔ میں خدا سے دعا مانگتا اور اے اللہ مجھے میرے لبلبے کو ایسا بنا دے کہ گرمی میں آم بڑے شوق سے کھاؤں اور یہ آم میرے اندر شوگر پیدا نہ کرے۔ اب فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں اب یہ بھی خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا معدہ دے میں آم کھا لوں، یہ کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ حضرت فرماتے ہیں دیکھو جب تم یہاں سے حج کے لیے جاؤ تو حاجی کیا دعا کرتا ہے؟ دعا کرو اللہ مجھے حج کی توفیق دے، دعا کرو میری درخواست قبول ہو جائے، کرتا ہے نا؟ اور جب حج پر پہنچ جائے پھر کیا دعا کرتا ہے؟ دعا کرو میرا حج قبول ہو جائے۔ اور جب حج سے واپس آئے پھر دعا کرتا ہے دعا کرو جو میرے پاس سامان ہے یہ کسٹم والوں سے خیریت سے نکل جائے۔ فرماتے ہیں ساری دعائیں کرتے ہو، ہم بھی ساری دعائیں مانگتے ہیں، اللہ موسم آ گیا ہمیں آم کھانے کی توفیق عطا فرما۔ تو جب چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ حضرت فرماتے ہیں بلی تھے، بزرگ تھے، جنگل میں رہتے اور رو کر اللہ سے مانگتے، اللہ مجھے کھانا چاہیے، اللہ مجھے کھانا چاہیے۔ کسی بندے نے پوچھا تو اتنا بڑا ہو گیا پھر بھی روتا ہے؟ یہ تو بچوں کی عادت ہے کہ کھانے پر رونا اور مانگنا مجھے کھانا چاہیے، بڑے تو کھانے پر نہیں روتے۔ انہوں نے فرمایا دیکھو بچہ روتا ہے تو ابا سے مانگتا ہے اور جب بڑا روتا ہے تو ربا سے مانگتا ہے۔ جب چھوٹا روتا ہے تو ابا سے مانگتا ہے اور جب بڑا روتا ہے تو ربا سے مانگتا ہے۔ میں نے کسی سے ہاتھ نہیں پھیلائے، میں اپنے رب سے کہتا ہوں اللہ جنگل میں رہتا ہوں، میرے پاس اسباب نہیں ہے، مجھے کھانا بھی عطا فرما دے۔ پھر اللہ سے مانگنے کا، کسی کو اللہ سلیقہ عطا فرما دینا، اللہ کی رحمت بڑی متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بڑی متوجہ ہوتی ہے۔ اس پر میں نے ایک واقعہ کئی بار سنایا، آج پھر سناتا ہوں۔ حیات الحیوان علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، میں نے اس میں واقعہ پڑھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں جیل میں تھا، ایک بہت مشکل پیش آئی، اتفاق سے وہ میرے سامنے چیز ہے، میں نے بھی دعا مانگی۔ وہ دعا کیا تھی؟ ایک بزرگ کا معمول تھا کہ وہ فرماتے جب بہت مصیبت زدہ مبتلا ہوتے، کوئی تکلیف ہوتی، بخار یا بیماری آتی، اب ذرا دعا سنیں۔ وہ دعا یہ مانگتے اے اللہ جب مومن کی تکلیف تیرے نبی کو پتہ چلے تو حضور پریشان ہوتے ہیں، چونکہ اعمال جو امت کے حضور پر پیش ہوتے ہیں، اور جب مومن کی خوشی نبی کو پتہ چلے حضور بہت خوش ہوتے ہیں، اور مومن کی خوشی پر شیطان بہت پریشان ہوتا ہے، اور مومن کی تکلیف پہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ اب دعا سنیں، کہتے ہیں میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اے اللہ میری اس بیماری کو دور فرما کے شیطان کو پریشان کر دے اور مدینہ میں حضور کو خوش کر دے۔ اللہ میری اس بیماری کو دور فرما کے شیطان کو پریشان کر دے اور مدینہ منورہ گنبد خزرہ میں حضور کو خوش کر دے۔ کہتے ہیں اب اللہ پریشانی دور کرے گا اپنے حبیب کے لیے۔ کس لیے دور کرے گا؟ اپنے حبیب کے لیے۔ کہتے ہیں میری وہ دعا قبول ہو جاتی۔ دیکھو مانگنے کا طریقہ۔ حد حکیم صاحب کی دعا سنیں، اللہ اکبر، بڑوں کی باتیں بہت بڑی ہوتی۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے شوگر کا عارضہ لاحق ہو گیا اور جی چاہتا تھا آم کھاؤں، ڈاکٹر منع کرتے آم نہ کھاؤ، میں نے اللہ سے دعا مانگی۔ میں یقین کرو خلوت میں پڑھ رہا تھا، میں تڑپ گیا۔ ہمارے بزرگ کیسے ہیں؟ اللہ حکیم صاحب فرماتے ہیں میں نے دعا مانگی، اللہ تیرے کہنے پہ حرام چھوڑ دیا ہے، اب حلال تو نہ چھڑوا۔ کیسی عجیب دعا ہے، اللہ ہم نے تیرے فرمانے پہ حرام چھوڑ دیا ہے، اب ہمیں حلال تو نہ چھڑانا۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں جن کے نکاح نہ ہوں وہ یہ دعا مانگا کریں، یہ دعا مانگیں اور بشرط گناہوں سے بچیں، پھر دعا مانگیں۔ آپ دیکھنا نکاح کتنی جلدی ہوتا ہے۔ آپ یہ دعا مانگیں اے اللہ میں تیرے کہنے پر حرام کے قریب نہیں جاتا، میرے اللہ تو حلال تو عطا فرما۔ اب دیکھنا اللہ کیسے اسباب عطا فرما۔ یہ میں بارہا کہتا ہوں، میری باتوں کا مذاق سمجھتے ہیں، خدا کی قسم گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ اس دور میں نکاح ہے، اور یہ ہمارا فیصلہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ حضور خطبے میں فرماتے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے نوجوانوں شادیاں کرو، اور جو طاقت نہیں رکھتا اسباب نہیں ہے، فرمایا پھر مسلسل روزے رکھے۔ یہ مسلسل روزے انسان کی نفسانی خواہش کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ جب یہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے نکاح مانگو بھی اور اس کے اسباب بھی اختیار کرو۔ یہ معلوم نہیں لوگ کیوں اس پر، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیوں اس پہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں ایسی باتیں کہتے ہوئے۔
خیر میں عرض کر رہا تھا اللہ ایک چیز کیا عطا فرماتے ہیں، جو مانگا خدا وہی عطا فرماتے۔ نمبر 2، کبھی جو مانگا وہ نہیں دیتے، ان یدخرھا لہ فی الآخرہ، اللہ اس کے بدلے میں کوئی چیز ذخیرہ عطا فرماتے ہیں جو اس کو آخرت میں عطا فرمائیں۔ حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ دنیا میں بندے کی کوئی دعا قبول نہیں فرماتے اور اس کے بدلے میں قیامت کو نعمتیں عطا فرمائیں گے، اس وقت بندہ کہے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، سارے ثمرے آج ہی مل جاتے۔ اس لیے پریشان ہو، بس مانگتے رہے۔ اور تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کو کیا عطا فرماتے ہیں، ان یصرف عنہ من السوء مثلھا، اے اللہ پاک جو دعا مانگی ہے وہ تو نہیں دیتے، لیکن اس دعا کی وجہ سے اس پر جو آنے والی تکلیف تھی اللہ وہ تکلیف اور بلا اس سے دور فرما دیتے۔ جب یہ حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ تو مانگنے والے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اذا نکثر، پھر تو ہم اللہ سے بہت مانگیں گے، اللہ سے بہت دعائیں مانگیں گے، ہم اللہ سے بہت مانگیں گے، جو مانگیں گے وہ ملے گا، ورنہ ذخیرہ بنے گا، ورنہ بلا سے جان چھوٹے گی۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ صحابہ نے عرض کیا اذا نکثر، حضور ہم بہت مانگیں گے۔ فرمایا اللہ اکثر، اللہ جتنا تم مانگو گے اس سے زیادہ دیتا ہے۔ تم کتنا زیادہ مانگ سکتے ہو؟ تم جتنا مانگو گے اللہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ خدا سے مانگنے میں بخل نہ کریں۔ چلو بات لمبی ہوگی، میرا خیال تھا میں اس پہ تفصیل سے گفتگو کرتا کہ کون کون سی دعائیں ایسی ہیں جو اللہ بہت قبول فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک دعا جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، فرمایا اسرع الدعاء اجابتاً دعوت غائب لغائب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جلدی اللہ وہ دعا قبول فرماتے ہیں جو کسی بندے کی کمر کے پیچھے دعا مانگو۔ ہم مانگتے بعد میں ہیں، بتاتے پہلے ہیں۔ ہم مانگتے بعد میں ہیں، بتاتے پہلے ہیں۔ میں حرم میں تیرے لیے دعا مانگ رہا ہوں، چلو کوئی بڑا چھوٹوں کی تسلی کے لیے کہہ دے تو بات سمجھ آتی ہے، نہ ایسی دعا مانگو اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور کمر کے پیچھے پشت پیچھے اس کی دعا مانگتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں جب بندہ پس پشت دعا مانگتا ہے، فرشتہ کہتا ہے والا کا مثلک، والا کا مثلک، اللہ اس کو بھی دے دے، اللہ اس کو بھی دے دے، اللہ اس کو بھی دے دے۔ تو دعائیں مانگنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنے دربار سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے یہی آپ سے گزارش کرنی ہے کہ جو گناہ میں نے کیے ہیں میں بھی توبہ کرتا ہوں، جو آپ نے کیا آپ بھی توبہ فرمائیں اور نیت کریں اللہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ بس اللہ گناہ سے ناراض ہوتا ہے، اللہ ہم آئندہ تجھے ناراض نہیں کریں گے، پوری مخلوق ناراض ہو جائے اللہ تجھے ناراض نہیں کریں گے۔ بس یہ فیصلہ کرو، فیصلہ خدا کی قسم، پھر دیکھو اللہ کیسے عطا فرماتا ہے۔ ہمارے یہاں آج یہاں علماء ہمارے